اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزوں ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ 15 شوال المکرم یہ تاریخ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا میں نے چاہا کہ چند منٹ آپ حضرات کے لے لوں اور ایک پیغام امام کی شخصیت سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. یہ ہمارے چھٹے امام جن کا نام جعفر ہے اور لقب الصادق ہے. سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی کسی نے معصوم سے سوال کیا، مولا یہ بتائیں کہ آپ کا ہر امام صادق سچا ہوتا ہے، ان کا لقب صادق کیوں پڑا؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جواب عام انسان نہیں دے سکتا ہے، لہذا امام نے معصوم نے اس کی وضاحت کی کہ صادق لقب اس لیے پڑا، نام جعفر ہے لقب صادق ہے کہ اسی سلسلے کی آخری کڑی امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام عصر علیہ السلام، یہ آخری امام عصر علیہ السلام کے مقابلے پر ایک اور جعفر آنے والا تھا جو امام عصر کا رشتے میں چچا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، 10ویں امام کے فرزند تھے. انہوں نے جھوٹا دعوی امامت کیا تھا، اسی وجہ سے ان کو جعفر کذاب بھی کہا گیا. بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو جعفر تواب کہا جانے لگا. چونکہ نام جعفر تھا اس لیے ان کا نام بھی جعفر اور 11ویں امام کے بھائی اور 10ویں امام کے بیٹے کا نام بھی جعفر. لہذا ایک اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرق کر دیا کہ یہ جعفر وہ ہیں جن کا لقب صادق ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی بہت خصوصیات ہیں. علمی میدان میں خاص طور سے بچپنے سے آپ نے علمی مسائل کو حل کیا اور یہاں تک کہ اہل دانش نے اس کا اقرار بھی کیا ہے. 23 یورپین دانشوروں کی نظر میں امام جعفر صادق علیہ السلام مغز متفکر جہان. یہ ایک ایران میں فارسی میں کتاب شائع ہوئی ہے جو یورپ میں لکھی گئی ہے، وہاں کے محققین نے، صاحبان علم نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ریسرچ کی ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اور جو سپر مین ان اسلام کے نام سے چھپ بھی چکی ہے، اردو میں، ہندی میں بھی شائع ہوئی ہے. خلاصہ اس کتاب میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی سوانح حیات لکھی، بچپنے سے کے واقعات بھی لکھے اور بعد کے حالات بھی ان کے لکھے. تو انہوں نے ایک واقعہ بچپنے کا لکھا ہے کہ جب یونان والوں کو یہ پتہ چلا کہ مدینے میں رسول کے اولاد فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام درس دے رہے ہیں تو دور دور سے لوگ کھچ کھچ کر آنے لگے مدینہ منورہ میں. تو یونان کا رہنے والا ایک شخص چلا تو وہاں سے ایک کھلونا لے کے چلا. اس کو معلوم تھا کہ 5ویں امام کا ایک فرزند بھی ہے، لہذا وہ کھلونا لے کر چلا اور آ کر کے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کا ایک فرزند ہے. کہا کہ ہاں. امام نے بلایا، چھٹے امام تشریف لائے، کم سن ہیں، تقریباً 6 یا 8 سال کی عمر ہے آپ کی.
وہ یونان والے نے کھلونا امام کی خدمت میں پیش کیا. یہ کھلونا جو تھا اس پر نظام شمسی پورا بنا ہوا تھا. جیسے ہی چھٹے امام نے اس نظام شمسی کے کھلونے کو دیکھا تو اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہا تعجب کے ساتھ، اے بابا، یونان والوں کو یہ نہیں معلوم کہ سورج زمین کے چاروں طرف گردش کرتا ہے یا زمین سورج کے چاروں طرف گردش کرتی ہے؟ یعنی امام نے یونان کے اس فلسفے کو رد کیا اور بتایا کہ سورج زمین کے چاروں طرف گردش نہیں کرتا ہے بلکہ زمین سورج کے چاروں طرف گردش کرتی ہے. یہ ایسٹرونامی کا مسئلہ تھا. امام صادق علیہ السلام نے اپنی کم سنی میں اس کو بڑے اچھے انداز میں حل کر دیا اور یونان کے قدیمی فلسفے کو رد کر دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرو. تو ماڈرن ایجوکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ نزول قرآن کے وقت سے ہوا ہے. قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، جس کو آج اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے کہا جاتا ہے، انجیل اور توریت کے نام پر بائبل پیش کی جاتی ہے، اور قرآن مجید، بہت فرق ہے ان کتابوں میں. قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کوئی آسمانی کتاب نہیں کر سکتی. اب اس سلسلے میں آپ کو پھر حوالہ دوں. اس سلسلے میں ایک اور انگریز عیسائی مورخ نے کتاب لکھی ہے، بائبل اور قرآن، جدید قرآن اور جدید سائنس. مورس بکائیے، یہ نام مشہور ہے. اس نے توریت کو بھی پڑھا، انجیل کو بھی پڑھا، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ کی اسٹڈی کی پڑھنے کے بعد، اور قرآن مجید کو پڑھا، اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ میں نے توریت، انجیل اور یہ نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھا، لیکن مجھے سائنس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. لیکن جب قرآن کو پڑھا تو قرآن جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن سائنس کو پیش کر رہا ہے. تو عزیزوں، قرآن ہی کی تفسیر محمد اور آل محمد علیہ السلام نے کی ہے. امام باقر علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پانچواں نائب وہ ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، لقب باقر العلوم، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا، جنہوں نے مدینہ منورہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں درس کا آغاز شروع کر دیا تھا. محضر درس آپ کا ہو رہا تھا، درس دیتے تھے اور لوگ دور دور سے آتے تھے. یہ پہلی درسگاہ مدینہ مسجد نبوی میں امام محمد باقر علیہ السلام کی تھی. اور اس کے جب ایک مرتبہ حشام ابن عبد الملک آیا ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں، لوگ ان کے گرد جمع ہیں. تو سنتا رہا خاموشی کے ساتھ. جب درس ختم ہو گیا تو امام سے پوچھا کہ فرزند رسول، یہ آپ کیا پڑھا رہے تھے، کیا درس دے رہے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ میں جغرافیہ پڑھا رہا تھا، میں ایسٹرونامی پڑھا رہا تھا. یعنی گویا فرزند رسول نے بتایا کہ دیکھو، یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ یعنی نماز ہی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ علوم دین اور دنیا کو بھی پیش کیا جاتا ہے، جس کو آج ماڈرن ایجوکیشن والے دینی دنیاوی علوم سمجھ رہے ہیں. امام نے بتایا کہ وہ دینی علوم، دنیاوی علوم جو ہے وہ کہیں سے اور نہیں نکلے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے علوم سامنے آئے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرے تو وہ پہلے قرآن کو پڑھے، اور قرآن کی جو وضاحت ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ آل محمد علیہ السلام کے علوم کو دیکھے. تو یورپین دانشوروں نے امام صادق علیہ السلام کے حالات پہ پورا ریسرچ کی اور ان کتاب لکھی ہے اور مختلف علوم کا ذکر کیا ہے. تو یہ 15 شوال وہ تاریخ ہے کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 65 سال کی آپ کی عمر ہے. ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم کے دریا بہا دیے، دنیا کو سیراب کر دیا. ایک وقت میں 4,000 لوگ آپ کے محضر دس میں شامل ہوتے تھے. آپ کی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں ایک الگ مقام پر آپ نے قائم کی تھی درسگاہ، اور یہاں پہ صرف یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں آتے تھے بلکہ دور دراز سے لوگ امام کی خدمت میں آتے تھے. 400 مختلف علوم پر کتابیں لکھی گئی ہیں.
آج ہمارے سامنے کتب اربع جو کہلاتی ہے ہمارے کیا بنیادی کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، ملاحظ الفقی ہے، الاستفسار ہے، التہذیب ہے، اس میں سب سے زیادہ جو علم ہے احادیث ہے وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اور آج اس فقہ کو فقہ جعفریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فقہ کوئی نئی فقہ نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، یہ وہی فقہ محمدی ہے، وہی کلام الہی ہے، وہی پیغام الہی ہے جس کو ختمی مرتبت نے پہنچایا، اس لیے کہ حلال محمدی قیامت تک کے لیے حلال، و حرام محمدی قیامت تک کے لیے حرام ہے، کوئی نئی فقہ نہیں بنتی ہے، یہ وہی فقہ محمدی ہے جس کو ایکسپلین کیا، جس کی تفسیر اور تعلیم آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم کو حاصل کریں، اہل بیت کے علوم کو حاصل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی یوم وفات، یوم شہادت کے عنوان سے ہمارے سامنے یہ موضوع ہے۔ تاریخ بتاتی کہ جب منصور دوانقی نے امام صادق علیہ السلام کو زہر دیا اور آپ کے جسم میں زہر پھیلنا شروع ہوا تو آپ نے وصیت کی، بس سن لیں آخری جملے جو آپ نے وصیت کی آخر میں، اس میں ارشاد فرمایا، دیکھو نماز کو ہرگز سبک نہ سمجھنا، جس نے نماز کو سبک سمجھا وہ ہم اہل بیت کی شفاعت سے محروم رہے گا، اور جو اپنے ماں باپ کا عاق شدہ ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ خداوند تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا، ہمیں نماز کی اہمیت اور نماز کا پابند بنا دے، اور نماز کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں